کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں نے جو چھوٹی سی ایک آیات کا کچھ حصہ جو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ بڑی بامقصد باتیں ہیں، جو حکم دیا ہے کہ جو میرا رسول آپ کو حکم دیتا ہے اس کو مان لے، جس سے میرا رسول منع کر دے اس سے باز رہیں۔ اگر نہ ایسا کریں گے تو اللہ عذاب سخت دینے والا ہے۔ یہ سخت عذاب ہوگا جو اللہ تبارک تعالیٰ کی پیارے پیغمبر کی جو حکم ہے اس کی نافرمانی کریں، جس سے منع کریں اس سے منع نہ رہیں، جس کا حکم دیں وہ نہ مانیں، تو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ اس کا مطلب چھوٹا سا یہ ترجمہ تو میں نے سنا دیا۔ اس کی بات یہ ہے کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ قرآن کریم سے یہ کرتے ہیں کہ جو کب داڑھی کا تو ذکر قرآن کریم میں نہیں آیا، تو اگر یہ سارے معاملات میں تو قرآن پوری نماز میں پورے قرآن کریم میں 700 دفعہ حکم ہوا ہے نماز کا، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا اور نماز کا حکم ہوا ہے، مگر کہیں بھی ترتیب نہیں بتائی گئی کہ جاؤ میرے نبی کی غلامی میں جاؤ، میرے نبی سے پوچھو نماز کیسے ادا کرنی ہے۔ کئی نماز کی کوئی زکوٰۃ کا حکم ہوا ہے، زکوٰۃ کا کوئی شرح نہیں ہے کہ زکوٰۃ نکالنی کتنی ہے، نکالیں گے کیسے نکالنا ہے، کس شرح پہ نکالنی ہے اور کس کو دینی ہے، یہ کسی کہیں بھی نہیں لکھا۔ تو قرآن کریم میں یہ اسی لیے حکم ہوا ہے۔ سورۃ توبہ 11واں پارہ آیت نمبر 97 99 تو 100، اس میں بڑا لکھا ہے کہ جو خرچ کریں سے اللہ کے نزدیکیوں اور دعائے رسول لینے کا ذریعہ سمجھیں، ہاں ان کے لیے باعث قرب ہے، اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کا یہ ترجمہ ہے۔ تو یہ ہے کہ اچھا جی یہ داڑھی کا تو حکم نہیں ہوا، کون کہہ رہا؟ سکالر اسلام یہ نہیں پتا کہ جو کوئی بھی حکم ہے قرآن کریم میں آیا یہ تو قانون کی ایک کتاب ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک قانون ہے۔ قانون کا شارح کس نے کرنا ہے؟ وہ نبی نے کرنا ہے۔ اس کی تفسیر شرح کس نے کرنی ہے؟ وہ نبی نے کرنی ہے۔ کوئی بھی مجھے مکمل ایک بات بتائیں کہ ان کو زکوٰۃ کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا بے شمار ذکر، زکوٰۃ کی جو شرح کا معاملے میں کوئی ہے کو قرآن کریم میں؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہیں کہ اگر یہ بغل جو کاٹیں، اپنے بغلوں کے بال کاٹیں، کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ مونچھوں کے بال کاٹنے کے لیے کوئی ذکر نہیں ہے۔ کہ آپ ناف کے نیچے سے اپنا جامد کریں، اس کی کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ کس سے پوچھیں؟ نبی سے پوچھیں۔ یہ اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ جس کائنات کے مالک نے اپنے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ رکھا، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر تو ہے، اور ساتھ آگے اور محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ بھی جو ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا دین مکمل کرنے کے لیے رسول کی ضرورت پڑی، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا کہ میں کائنات کو پیدا کروں تو سب سے پہلے میرے نبی کا جو نور ہے یہ پیدا کیا گیا۔ یہ کئی ہزار سال پہلے، جبرائیل امین کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، جو اللہ کے جبرائیل امین پوچھا کہ یہ وہاں میں ایک ستارہ دیکھا کرتا تھا وہ چمکتا ہوا آسمان پہ، وہ ایک ہی ستارہ تھا، وہ چمکتا ہوا تھا نظر آتا تھا، اس لیے پتہ چلا کہ میرے آقا حضور نے ارشاد میں وہ میرا نور تھا، وہ چمک رہا تھا۔ اس سے میاں صاحب سے ہم کابرین لوگ ہیں کہ پڑوس میں رہنے والے ہیں، انہوں نے بھی یہ ارشاد فرمایا
سب نور اسے دے نور ہوں تو اس دا نور حضور ہوں۔ اس سے پتہ چلا کائنات کا پیدا ہونے کا ذریعہ ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے نبی کے نور کو پہلے پیدا کیا۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں اس پہ عمل کریں، جس سے منع کریں وہ چھوڑ دیں۔ تو ہم نے جو چھوڑنے والی چیزیں ہیں کہ حرام نہ کھائیں، زکوٰۃ ادا کریں، وہ ہم دیتے نہیں ہیں، کسی کا حق نہ ماریں، وہ تو ہم اس سے باز نہیں آتے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم کرو اللہ تم پہ رحم کرے گا، رحم کرتا ہے خدا رحم کرنے والوں پہ۔ تو ہم کسی پہ رحم نہیں کریں گے۔ جانوروں کے ساتھ دیکھیں ہم جو ایک گدھا گھوڑا یا اس پہ جو جویا ہوا ہے، جس کی کمائی کھا رہے ہیں، جس کی آمدنی کھا رہے ہیں، اس کو ہم اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں؟ کھانا تو چارہ تو اس کو دیتے نہیں ہیں، مگر مارتے کس قسر ہیں؟ جیسے کہ پتا کہ دیہڑی لگائی ہوئی ہے اسی پہ، مارنے کا کام ہی ہے رکھا شروع۔ تو یہ دیکھیں کم از کم اتنا ضرور کریں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ ہماری مدد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جو مدد کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، اس بات پہ تو بات نہیں آ رہے، پھر ہر بات قرآن کریم سے تلاش کر رہے ہیں۔ یہ کہاں جی گھوڑے کو مارنا کم کب کہاں منع ہوا ہے؟ دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ہر مخلوق اس کی پہ رحم کریں۔ ہاں ایک بات ہے کہ جو گستاخ رسول ہے وہ رحم کے قابل نہیں، کیونکہ سارے وجود جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں نبی کے نور کی وجہ سے پیدا ہوئے، نبی کی آمد کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، نبی کے پیدا ہونے سے پیدا ہوئے ہیں۔ سب نور اسے دے نور ہوں، یہ ہر وجود، مگر یہ جو بچو ہے اس نے میرے نبی کو بھی کاٹ دیا تھا۔ تو کیا کیا اس نے؟ جس کی وجہ سے تجھے وجود ملا اسی کے ساتھ یہ بے وفائی کر رہا ہے۔ تو مارنے کا حکم ہوا، سانپ کو بھی ماریں بچو کو بھی ماریں، کہ میری امت کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے یہ برا ثابت ہوگا، چونکہ یہ اچھا ثابت نہیں ہوا۔ جو اچھا ثابت نہ ہو اب اس کی مخلوق کے لیے اسے مارنے کے لیے، کیوں تم اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مارنے کا حکم دیا ان کے لیے رحمت اس لیے تھی کہ پیدا تو میری رحمت سے پیدا ہوئے ہیں، مگر کیا کر رہے ہو؟ میری مخلوق سے، وہ جو اللہ کی پیدا ہوئی مخلوق کے ساتھ برائی کر رہے ہو۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ یہ رحم کرنا ہے کہ کسی دوسرے کو نقصان نہ دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ رحم کرنا، کسی دوسرے بچو کسی دوسرے کو نہ کاٹ ڈالے، یہ اس پر بات رحم کرنے کی ہے۔ اسی لیے یہ بھی کہا گیا کہ دیتا ہے ہمیں اللہ اور اس کا رسول، رزق میں کشادگی دیتا ہے ہمیں اللہ اور اس کا رسول۔ 10واں پارہ تو سورۃ توبہ، اس میں بھی یہ لکھا ہے۔ کو یہ دیکھیں کہ کم از کم اتنا ضرور کر لیں جس سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں کہ ظلم کسی کے ساتھ نہ کرو، بلائی کرو ہر کے ساتھ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت رکھتا ہے، کرتا ہے احسان کرنے والوں پہ۔ احسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم کریں، بھائیوں کے ساتھ اس کے جائیداد چھیننے کے لیے۔ تو اپنے بھائی اسی اماں جایا، اسی ماں نے اس کو پیدا کیا، اسی ماں نے اس کو پیدا کیا، تو پھر اسی ماں کا جایا ہوا اس کے ساتھ مقدمات اس کا حق چھیننے کے لیے۔ یار اگر وہ مانگتا ہے تو دے دے، اللہ آپ کو دے دے گا۔ ممکن ہے آپ کو اوپر والا ہاتھ دینے والا کر دیا اگر، تو نیچے والا بھی تو کر سکتا تھا۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ کا ہاتھ اوپر والا بنا دیا، دینے والا کر دیا، تو آپ دے دیں، آپ ان کو دے۔ کیونکہ بھائیوں کے والدین احسان و بذی القربیٰ، اپنے والدینوں کو احسان کرو اور اپنے قریبی رشتہ داروں پہ احسان کرو۔ تو اگر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ میرے آقا حضور نے بھی یہی فرمایا کہ اپنے جتنے بھی کنبے ہیں پہلے کرو، زکوٰۃ جو یا خیرات یا قربانی یا عقیقہ دو، پہلے اپنا حصہ رکھنے کے بعد اپنے قریبیوں کو دو۔ میں نے تو نہیں لکھا یہاں، اپنے قریبیوں کو دو، قریبیوں کے بعد تمام سب کو دیں ایک جیسا۔ جو آج میں نے قربانی اچھا ہوا دیتے ہوئے، مگر میں نے جو دیکھا جو ہماری روش ہے قربانی کی دینے والی، جو قربانیاں دینے والے لوگ ہیں جن کے گھر میں خود قربانی ہے، ان کے تو بڑے بڑے شاپر بھرے ہوئے آتے ہیں۔ بڑا تعجب ہوں کہ میرے گھر تو یہ
13 من گوشت پڑا ہے، تو مجھے شاپر کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے بڑے 5 کلو کے شاپر کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو قربانیوں والے ہیں یا اپنے حقیقی رشتہ دار ہیں، ان کو تو 5 کلو، جو مسکین اللہ کے آسرے پہ بیٹھے ہیں کہ عید آئے گی تو ہمارے بچے بھی کھانا کھائیں گے، ان کو پا 1.5 پا آدھا پا، بڑا ہو تو آدھ کلو۔ یہ دیکھیں، پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی اللہ تبارک تعالیٰ نے حصہ نکالا ہے سب کا، تو سب کو ایسے کریں کہ اس حصے میں سے وہ اتنا تو دیں جو ان کے بچے کھانا تو کھا لیں، کم از کم یہ تو کر لیں کہ مسکین جو اللہ کے مہمان ہیں ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، پا یاد کلو، وہ اپنے اگر وہ جو آپ کے حصہ ہے اس میں سے دے دیں مسکینوں کو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا نا، مما رزقناہم ينفقون، جو میں نے رزق دیا تجھے اس میں سے خرچ کر لو، تو اس میں سے خرچ کریں نا بھائی، کیوں نہ دیں؟ یہ چونکہ اگر ان کو دیں گے تو یہ اللہ کی بھروسے پہ رہنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ جب کوئی خسائل آتا ہے تو اللہ کا مہمان ہے وہ، تو اس کو دیں۔ ہم اس کو دینے کے لیے کیسے تعلق کی بنا پہ، اچھا جی یہ تو سنا اپنا رشتہ دار ہے نا، پہلے ان قربانی پچھلی دفعہ ہمیں دی تو ہم بھی ان کو دیتے ہیں، ان کو شاپر بھر کر دے دینا 5 کلو کا۔ وہ مسکین ایک پاؤ گوشت، 3 بوٹیاں، وہ کیا کرے گا اسے بیچارہ؟ کئی بندے پوچھا کہ آپ کو گوشت ہوا تھا کھانے کے لیے؟ تو کہنے لگے اس دفعہ ہمارا کوئی تعلق نہ تھا گاؤں کے ساتھ تو کسی نے نہیں دیا۔ یہ حالت ہے، یہ ہماری قربانیاں ہو رہی ہیں۔ یہ کٹے بچے دمبے لے لے، ان پہ گردن پہ چھری لگانے کا چلانے کا انسان نام قربانی نہیں ہے۔ قربانی وہ ہے جو ہوتا ہے دل کی تھا گرہیوں سے۔ میرے حضرت بابا جی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جد رسولہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ کریں۔ اپنا آن تو ہم ذبح کرتے نہیں ہیں، ہم تو اپنی جب تک کسی کو سے اگر کوئی زیادتی ہو بھی گئی ہے تو جب تک اس کا انتقام لے نہ رہے ہم تو اسے معاف نہیں کریں گے۔ ہم تو انتقام لینے والوں کے سے پہلے اس کا انتقام لینے کی سوچیں گے، وہ اس کا انتقام لیں گے تو پھر دوسرے ہاتھوں سے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں گے، معاف کرنا سیکھے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ اگر فرض کیا کسی کی غلطی ہے ہی نہیں ہے تو معاف کیا کریں گے؟ پھر ایک اپنے اصول بنا لینا، میں غلط بات تو برداشت کرتا نہیں ہوں، تو اچھی بات میں کیا برداشت کرے گا بھائی؟ اچھی تو پہلے سے اچھی ہے۔ تو یہ اکثر جو ہے اپنے عزیز و اقربا جو غریب ہیں ان کو اپنا رشتہ دار بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، یعنی یہ توہین ہوتی ہے۔ اب بڑے بڑے لوگ جو ہیں پہچان کروانے والے، میں فلاں کا رشتہ دار ہوں، وہ فلاں کو آپ نے، وہ فلاں کا رشتہ دار ہے، وہ لیڈر جو ہے وہ MLA، وہ رشتہ دار ہیں آپ کے؟ ہاں جی میرا رشتہ دار ہے۔ میں ڈڈیال گیا ہوں تو وہاں چوکیدار جو گیٹ پہ کھڑا تھا تو کہنے لگا یہ رخسار صاحب کی جو بیٹی ہے نا میرے بڑے بھائی کارکن، میں نے تو آپ یہاں کیا کرتے ہو؟ آپ کو کتنے ٹرک دانے کا دیا ان کے؟ آپ تو چوکیدار ہے، تو رشتہ داری کس سے جتا رہا ہے؟ یہ نہ چھوڑیں یار، یہ سب رشتہ دار ہیں، میرے نبی کے امتی ہیں یار، سب کو سینے سے لگائیں۔ میں ایمان کی پوری قوت سے، یہ قرآن کریم میرے ہاتھ میں یہ سامنے پڑا ہے، میں ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، مجھے جو ملا اگر فرض کیا تو جب بھی کوئی مسکین غریب عاجز، جب ان سے میں نے کچھ اگر توفیق دی ہے، اللہ نے توفیق تو اللہ ہی نہیں دی ہے، تو اگر کچھ اس سے مجھ سے کچھ بھلائی ہوئی ہے تو مجھے خدا یاد آ گیا، پتہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو ان لوگوں میں رہتا ہے۔ تو ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ کوئی MLA ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی بڑا افسر ہو، بھائی اسے تو تمہاری امداد کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت تو ان بیچارے مسکین لوگوں کو ہے۔ مسکین کو ہم دیتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ تعلق بناتے نہیں، ان کے گھروں میں جائیں پوچھیں آپ بھائی کرتے کیا ہے، آپ کا آمدنی انکم کیا ہے؟ تو اگر فرض کیا کوئی حقدار ہے تو یار خود بے شک بھوکے بھی رہیں تو ان کو دے دیں یار کھانا، ان کے بچے بھی کھانا کھا لیں گے۔ کوئی ایک آدمی کھانا کھا لے آپ کے ہاتھوں سے، ایک روزے کا ثواب ملے گا۔ اگر کسی کا روزہ قضا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کسی مسکین کو کھانا کھلا دے۔
یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کتنے لاڈلے لوگ ہیں. یہ نہیں کہا کہ چودھری ارشد کو دے دیں یا رخسار کو یا کسی وزیر کو یا کسی ڈی سی کو یا کسی تحصیلدار کو یا کسی تھانے دار کو, نہ میرے مسکین کو کھانا کھلا دیں. اس سے کیا پتہ چلا؟ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنا. تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں سورۃ حشر میں 28-12 اس میں لکھا ہے, جو میرا نبی حکم دیتا ہے تو اسے مان لو, جسے منع کرتا باز آ جاؤ, ورنہ اللہ کا سخت عذاب ہے آپ کے لیے. تو یہ وہ بات تو ہم مانتے نہیں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اکثر جو اسکالر اسلام وہ مجھے بڑا تعجب ہوا, وہ کہہ رہے تھے کہ جی قرآن کریم میں تو یہ ذکر نہیں ہے, تو دین تو داڑھی کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں, خدا کا خوف کریں. اگر یہ دین میں داڑھی نہیں ہے تو دین کا حصہ نہیں ہے. یہ مانتے ہیں کہ داڑھی میں دین نہیں ہے, مگر دین میں داڑھی ضرور ہے. داڑھی کہیں کہ جس نے داڑھی رکھی ہے وہی دیندار ہے, باقی کافر ہیں, یہ نہیں ہے. مگر دین میں داڑھی ضرور ہے, اس کا انکار نہ کریں. اس لیے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر رکھی ہے, محبت ہے ان سے, تو کیا ان کی صورت سے محبت نہیں ہے؟ کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر داڑھی تھی تو ہمیں اگر ان سے محبت ہے تو ہمیں بھی داڑھی رکھنی چاہیے. تو اگر ان سے محبت ہمیں نہیں ہے تو ہم محبت کا اظہار کیا کرتے ہیں؟ غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے. مگر آپ کی سیرت کو اپنانا آپ کے لیے بڑی مشکل ہے. آپ نے فرمایا تمہاری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو نماز ہم نہیں پڑھتے. جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا وہ ہم نہیں کرتے, نماز ہم نہیں ادا کرتے. تو کیا یہ ہم نبی کی محبت کا اسے سچی محبت ہے ہماری؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے, جنہوں نے اپنے دین اسلام کے لیے, سنت رسول کو برقرار رکھنے کے لیے, غیر شرع آدمی کی بیعت نہ قبول کرنے کے لیے آپ نے یک بعد دیگرہ 72 جو معصوم تھے, میرے نزدیک وہ سارے معصوم ہیں. معصوم وہ ہیں جن پہ گناہ نہ ہو, سارے کے سارے معصوم ہیں. یک بعد دیگرے سب کے خون اپنے ہاتھوں سے اٹھائے, مگر اپنا وعدہ پورا کر دکھایا. وہ امام حسین جو میرے آقا حضور کی گود میں کھیلنے والے, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ کے فرزند, نبی کی بیٹی کا دودھ پینے والے, وہ وہاں کربلا معلیٰ میں بے گور بے کفن لاش پڑی ہے, اور گھوڑوں کی گھرد و غبار ان پہ پڑی ہے. یار اس امام حسین کے متعلق یہ آپ کو باتیں کر رہے ہو. اگر کوئی آدمی ایسے ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ جو میرے نبی کے ساتھ محبت کرتا ہو تو امام حسین کے ساتھ محبت نہ کرے. یہ ویسے جو چرچے کے طور پہ یہ کر رہے ہیں نا, یہ سارے کے سارے کے مظاہرے میں یہ کہوں گا یہ ویسے بناوٹ کر رہے ہیں. بناوٹ یہ ہے کہ اگر محبت ہو, محبت کریں, دکھاوا نہ کریں. اگر دکھاوا کر رہے ہو تو کسی کو فرض کیا کوئی چیز عنایت کرتا ہے, کوئی چیز دے دیتا ہے, تو ساتھ ساتھ یہ بھی بار بار یہ کرتا ہے کہ میں دیکھیں نا میں تو تجھے 2 سیر آٹا دیا تھا, میں نے فلاں چیز دی تھی. کیا اس کو یہ کہیں کہ افسوس میں اگر اس سے نہ لیتا میرے بچے بھوکے گزارا کر لیتے. یہ بار بار کا یہ تانا جو ہے یہ تو مجھ سے دور ہو جاتا نا, کیا اس کا ثواب رہے گا؟ یہ جو ہم بار بار جو مظاہرے محبت کرتے ہیں, محبت کریں تو چھپائے رکھیں, دل میں چھپائے رکھیں, محبت کو چھپائے, چہرے پہ مسکراہٹ سجائے, دنیا کا ذکر الہی میں محو رہیں. تو کیا اللہ ہماری دلوں کے راز جانتا نہیں ہے؟ وہ دلوں کا راز جاننے والا ہے. تو اگر اس کو حاضر و ناظر جانتے ہو تو پھر یار دکھاوا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے دکھاوا کرنے کی؟ پھر وہی بات مانے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کر دیا. آپ نے فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا, اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا, نہ کوئی نبی آئے گا. دین مکمل ہو گیا, اس کے بعد نئی نئی راہیں نکالنا. سورۃ انعام 8واں پارہ آیت نمبر 158 میں داخلیں. جو اپنی الگ الگ راہیں نکالنے والے لوگ جو ہیں, اے نبی تمہارا ان سے تعلق ہی نہیں ہے, ختم ہو گیا, یہ نہ کریں.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سیرت کو اپنائیں تو دوزخ میں کبھی نہیں جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس سے اگر ہم انکار ہیں، خوبصورتی بنے گی ایسے ہی جو نبی کی غلامی میں آئے گا۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا داڑھی مرد کے لیے ایک زیور کی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا زیور جس نے چہرے پہ سجایا وہ برا کیسے لگے گا؟ دوسرا بھی کو دیکھے گا تو وہ اس کا چہرہ نبی کی سنت کو اپنائے ہوئے، تو دوسرا کسی کا وہ دیکھے گا تو وہ بھی اگر اس کو اپنائے گا یہ ثواب اس کو بھی ملے گا، یہ ثواب اس کو بھی ملتا جائے گا۔ تو ایسے کریں گے ہم دکھاوے کے علاوہ اگر کسی کو دیتے بھی ہیں تو حکم یہ ہے کہ دوسرے ہاتھ تک نہ پتہ چلے، کسی دوسرے کو نہ پتہ چل جائے کہ میں نے فلاں کے ساتھ کیا کیا، تاکہ اس دینے جو لینے والا اس کی عزت آبرو خراب نہ ہو۔ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ تو بیچارہ بھیک مانگنے والا ہے، یہ تو عاجز لوگ ہیں، ایسے ہیں، اس کی عزت آبرو خراب کریں تو اس کو اگر چند ٹکے دے دیے آپ نے تو اس کی عزت آبرو تو نہ خراب کریں کہ میں نے فلاں آدمی کو یہ دیا، فلاں کو یہ دیا، نہ، اس کی بات کو پردے میں رکھیں، خاموش رکھیں، اس کی عزت آبرو کا خیال رکھیں۔ اگر دیا تو اس کی عزت آبرو کو جو اچھالا ہے، لوگوں کو بتایا ہے، اس کی قیمتی چیز تو عزت ہے دنیا پر وقت گزارنے کے لیے، تو وہ تو عزت اس کی تباہ و برباد کر دی۔ وہ آپ نے دیا کس کام کے لیے؟ کیا فائدہ ہوا اس کا دے گیا کیا؟ دو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، حب للہ، صرف اللہ کی محبت کے لیے دو، اس کی محبت کرو، کسی غیر سے محبت نہ کرو، صرف اللہ سے محبت کرو۔ اللہ سے محبت وہی ہے جو صرف ہم جو نیک عمل کریں اس کا صرف اللہ گواہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، بھاگ کر جائیں، کپڑے بڑے کبوتر بن کر جائیں مسجد میں مگر بجلی کا بل نہ دیں، حق کسی کا مار کر جائیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کسی جانور کے ساتھ آپ ظلم کر کے جا رہے ہیں، تو یار کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے حضور۔ تو وہ مخلوق کس کی تھی؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی، اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسی کے گھر میں جا رہے ہو۔ تو تھوڑا سا یہ ضرور خیال کر لیں کہ ہم جو کام کریں جو ما حق ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس میں دکھاوا نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، کسی کا پردہ نہ اٹھائیں۔ اگر کوئی ایک آدمی کسی کا ایک پردہ رکھتا ہے تو 70,000 پردے آپ کے گناہوں سے ہو گئے اللہ تبارک تعالیٰ کے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ وہ جو پردے پوش ہے 100 گناہ اگر وہ دیکھے تو رزق دیتا ہے شام کو ان کو بھی۔ اگر والدین بہت پیارے ہیں، بچہ ان کو بہت پیارا ہے، 2 یا 4 گناہ اگر دیکھے تو گھر سے نکل جا باہر، چلا جا۔ ماں پیو بھی والدین بھی نہیں برداشت کریں گے اس کے گناہ کو، مگر وہ مالک کائنات ہزاروں گناہ میں دیتا ہے، پھر بھی شام کو کھانا دے دیتا ہے۔ یار پھر ہم اس سے چھوڑ کر محبت دوسرے سے کیوں کریں بھائی؟ پھر اسی کی محبت میں ڈوب جائیں، لطف اٹھائیں زندگی کا۔ جب موت کا فرشتہ آئے تو کہیں کہ میں آپ ہی کی تو انتظار میں بیٹھا تھا، تو آ گیا ہے تو مجھے کائنات کے مالک نے مجھے یاد کر لیا ہے، تو خوشی سے جائیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ دنیا ایک قید خانہ ہے، اس سے مجھے میرا گیٹ کھل گیا ہے، تو آج اس ٹوٹ پڑا اس پنجر جو ہے نا یہ ٹوٹا ہے، تو آج میں خالق حقیقی سے جا ملا ہوں۔ سب سے پہلے روح بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، اس کے بعد جب اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے تو دوبارہ اس کے بدن میں بھیجے گا، تو اس کا جو جزا ہے اس کے جو اعمال ہیں، اس کے حقائق اور نتائج اس کو دکھائیں گے، یہ آپ کے لیے یہ جنت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، یہ سیر کر لو۔ تو آپ کو علیین کا جانے کے لیے حکم دے دیا گیا، تو اللہ پر تبارک تعالیٰ نے آپ کا سلام قول من رب الرحیم، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ تو یا اللہ کائنات کا مالک جس کو سلام بھیج رہا ہے، کیا اس کی معمولی سی شان ہے؟ تو ہم یہ لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہم بابا پیر شاہ غازی جاتے ہیں تو ہمارے کو ماموں چاچو تو لگتے نہیں ہیں،
وہ کس کے لیے جاتے ہیں بھائی؟ کہ ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو جن کو اللہ سلام بھیجتا ہے، سلام قول من رب الرحیم، سورہ یاسین میں ہے، تو یار ہم اس کو سلام کریں تو شرک کہاں ہوا؟ کیسے شرک ہو گیا یار؟ ایسی بناوٹیں آگے پیچھے توڑ موڑ کر جو باتیں کرتے ہیں، جو بتوں کے لیے آیتیں آئی ہیں، وہ ولی اللہ کے ساتھ نہ ملائیں ان کو۔ یہ ہے جی وہ تو غیر اللہ وہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی قانون کی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ غیر وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہو، اسے غیر اللہ کہتے ہیں۔ ان کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ یہ بھی آج تک کہ مولوی کو پتہ نہیں لگا ولی اللہ اور غیر اللہ کسے کہتے ہیں۔ یار افسوس کی بات ہے۔ داڑھی تو بڑی بڑی رکھی ہے، کپڑے بھی بڑے اچھے ہیں، مگر میں ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، مجھے خطیب صاحب میرے مرید میرے اپنے، انہوں نے جب بجلی کا بل سنا کہ 32,000 35,000 بل آیا، 32,000 سے تو کم آتے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی میں بھی اچھی طرح حضرت جی میں فلاں آدمی سے ملا ہوں جا کر، انہوں نے مجھے 8,000 روپیہ لیا تو 500 روپے سے بل اوپر نہیں آتا۔ یہ خطیب صاحب کا حال ہے، یہ ہمارے خطیب صاحب کا حال ہے۔ جو یہ دیکھیں اپنا یہ حال ہے، جس گھر میں ہم کھانا کھانے کے لیے ختم شریف لکھنے سے پاک ہو جائے گا، ختم شریف کھانے کے لیے جائیں گے، اور شریف صاحب جو کھائیں گے وہ یہ پتہ کہ وہ بجلی اس کے گھر میں کیسی ہے، اس نے زکوٰۃ ادا کی ہے، اور اس نے اگر زکوٰۃ نہیں ادا کی تو پاک کیسے ہے یار؟ اگر وہ اس نے سود لے رہا ہے، سود کھا رہا ہے، تو یار وہ حلال کیسے ہے؟ سود تو قطعی حرام ہے۔ وہ اگر لے رہا ہے تو اس کے گھر میں مزے سے بوٹیاں تو بڑی اچھی تھی، کھانا بہت اچھا تھا حضرت چودھری صاحب جی، کھانا بڑا اچھا تھا، کھانا تو اچھا تھا، یہ دیکھیں اس کی کوالٹی کیا تھی۔ یہ تو جگڑ تھا، مردار تھا، اس کھانے میں آپ نے سوچ نہیں کی کبھی؟ یہ میرے سب سے زیادہ اگر قریب ہیں تو میرے خیال یہ میرے بھائی بھی ہیں۔ آپ کے گھر میں بھی میں نے کبھی ختم شریف میں کوئی حصہ لیا ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی دیکھا مجھے کسی ختم میں؟ کہ میں نے اس لیے کبھی میں خشک روٹی ایک چار کی ایک مرچی سے، دوسری مرچی ہاتھ لگاتا ہوں تو کانپتا ہوں، یا اللہ یہ میں فضول خرچی تو نہیں کر رہا۔ ایک ہی مرچ سے کھانا کھا کر پانی پی لیتا ہوں۔ کیا آپ کے سامنے زندہ ہوں؟ یا آپ کے سامنے ہوں؟ تو کل جو جیل میں جی 2 عورتیں آئی، وہ بڑی دیکھنے میں تو بڑی امیر ترین نظر آتی تھی، مگر اپنے ان کے دکھ تھے۔ میں نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان، تو مجھے یہ 82 سال عمر کا میں ہو گیا ہوں۔ تو کہنے لگی یہ لگتے نہیں ہے، 82 سال کی عمر انہیں کو لگتی نہیں۔ میں نے کہا یہ آپ بچیوں اور بہنوں کی دعائیں ہیں۔ بات اصل میں کیا، رزق حلال میں برکت ہے، اس میں شفا بھی ہے۔ تو روسٹ وغیرہ اگر ہے رام کے تو یار اس میں نہ شفاعت ہے نہ برکت ہے، وہ بیماری ہے وہ۔ تو مجھے تو یہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں نا بیٹا، آپ سے معذرت، آپ نے مجھے محبت سے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے کیا ہے، تو میں نے اس سے نہیں مصافحہ نہیں کرونے کی وجہ بھی نہ تھی۔ اگر میں آپ سے اگر مصافحہ کرتا ہوں تو سب سے کرنا پڑتا ہے، ایسے ہے نا؟ تو اگر سب سے کرنا نہ کروں میں تو پھر یہ لوگ کیا سوچیں گے؟ ایسے ہے نا؟ تفریق پیدا ہوگی، فرقہ بنے گا، تو فرق سے فرقہ بنتا ہے۔ تو یہ اس لیے میں معذرت خواہ ہوں، کوئی میں بڑا نہیں ہوں، کوئی چھوٹا نہیں ہوں، آپ مجھ سے ممکنہ بہتر ہوں۔ تو مجھے یہ کوئی گمنڈ نہیں ہے کہ میں پیر ہوں، میں نے داڑھی رکھ لیا، سفید ہوں، سفید ریش ہوں، مجھے کوئی اسماق، بلکہ اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کئی بار ہاتھ اٹھائے بارگاہ الہی میں، ہاتھ جب اٹھائے تو کچھ مانگنے کے لیے دیکھا کہ میرے اعمال اس قابل نہیں ہے میں بارگاہ الہی میں پیش ہو سکوں، نیچے کرا دیے، رو کر نیچے کرا دیے۔ یا اللہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں تیری بارگاہ میں پیش ہو سکوں، یا اللہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، یا اللہ تیری رحمت کا امیدوار ہوں، آپ پہ ہی کر دے جو عمر میں مہربانی کرتا ہے، میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے بار بار مانگے، مانگنا بھی عبادت ہے، مگر مانگوں کیا؟ یا اللہ جو میں مانگ رہا ہوں تو خود ہی جانتا ہے، میں ایک ہی تیری رضا مانگ رہا ہوں، بس وہ تو خود جانتا ہے۔
اس کے علاوہ میں دنیا کی اگر کوئی چیز مانگوں یا اللہ مجھ سے پہلے چھین لے، یا اللہ میں تو صرف تیری رضا مانگتا ہوں، ایک ہی بات، دوسری بات میں دوسری رکھی نہیں ہے کوئی۔ تو پیروی رسول میں یا آتی اللہ و آتی الرسول دو لفظ ہیں، دو الفاظ ہیں، مگر مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ آتی الرسول بھی کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ آتی اللہ بھی کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ آنکھیں دو ہیں، نظر تو ایک آ رہا ہے، دو تو نہیں آ رہے۔ ہاں نظر جب خراب ہو جائے تو دو بھی نظر آتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب کا معاملہ، کوئی گیا تو اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب ہاں کیوں آئے ہو بھائی؟ جناب میری کو نظر خراب ہو گئی ہے، مجھے ایک چیز کے دو نظر آتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا چاروں یہاں بیٹھ جائیں۔ انہوں نے کہا حضرت چار کہڑے یہ جڑے تسوں کھلوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی چار نظر آؤ۔ اپنی اگر اندرنی کیفیت جڑی ہے وہ اگر ایسی خراب ہے تو لوگوں پہ الزام نہ لگائیں کہ یہ شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں۔ آپ اپنا اندر تلاش کریں، وہ محبت رسول سے خالی ہے یہ گڑھا آپ کا۔ اس میں محبت کریں گے تو دیکھیں بابا آدم بھی نظر آئیں یا نہ آئیں، پیارے نبی کا دیدار ہو یا نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا پیر شاہ غازی ملے یا نہ ملے؟ اندر کی کالی گٹھا جو ہے نا خواہشات کی، یہ تو ہم قربان نہیں کرتے، اس پہ چپٹے ہوئے ہیں، ہر بات ہی اپنی دنیا کے لیے مکر رہے ہیں۔ تو پھر دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ میں اللہ کی رضا پہ میں رام کبھی نہیں کھایا۔ اچھا بھائی آپ نے بڑے اچھی بات ہو، یہ تو نبی بھی کہتے ہوئے شرما رہے ہیں آپ نے۔ بابا جی بڑی ساری لمبی تسبیح رکھی، تو کرسی پہ میں نے بٹھایا کہ اس فیدری سے، تو میں نے کہا کہ اچھا آپ کے بیٹے کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا ایک انشورنس میں ہے تو دوسرا بینک میں ہے۔ آپ رام تو نہیں کھاتے پھر؟ سود لکھنا بھی، سود دینا بھی، یہ آپ رام نہیں کھاتے؟ کہہ رہے ہیں ہم رام نہیں کھاتے، تو کام کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو اللہ نے منع کیا۔ تو میں نے ایسے لیا میں زندگی میں رام نہیں کھایا، یہ گمان یہ کر رہے ہیں۔ یار یہ کریں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، قدم قدم کیا، کبھی بھی جیم دیکھا میں عملہ والوں تو کچھ نہیں میرے بلے، جے دیکھا میں تیری رحمت والوں تو بلے بلے بلے، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ تو میرے دوستو ایک ہی طرف نہ بلی بلی تو ہوگی، مگر یہ ضرور ایسے کر ڈرتے رہنا، یار ڈرتے رہنا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔